السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آج کل کے ترقی یافتہ دور میں جب انسان ہر میدان میں ترقی کر رہا ہے، رابطوں کی آسانی میں بھی روز بروز ترقی ہو رہی ہے۔ وہ رابطے چاہے وہ سفروں کی سہولت کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کے لیے ان کی وجہ سے ہوں، ٹیلی فون، فیکس، ای میل، انٹرنیٹ وغیرہ کی وجہ سے ہوں، یا ٹی وی اور دوسرے میڈیا کے ذریعے سے، اور اس ترقی کی وجہ سے اور آپس میں آسان اور قریبی تعلقات کی وجہ سے، ان رابطوں کی وجہ سے ایشیا، افریقہ اور جزائر میں بیٹھا ہوا ایک انسان جو اتنا ترقی یافتہ یا مالی اعتبار سے اس قابل نہیں کہ تمام سہولیات سے جو انسان نے اپنے آرام کے لیے بنائی ہیں اور جو یہاں ان ملکوں میں میسر ہیں ان سے فائدہ اٹھا سکے، یا ان کا مکمل طور پر اسے تصرف ہو۔ لیکن ٹی وی، ریڈیو اور دوسرے ذرائع سے ان آسانیوں کو جانتا ہے جو یورپ اور امریکہ کے ممالک میں، ان مغربی ممالک میں اکثریت کو میسر ہیں۔ ان مغربی ممالک کے کلچر سے، ٹی وی اور دوسرے میڈیا کے ذریعے سے کسی بھی غریب ملک کے دور دراز علاقے میں ایک مرد یا عورت جو شاید اپنے گاؤں سے دور دراز علاقے سے قریبی شہر میں بھی کبھی کبھار جاتا ہو، واقف ہو جاتا ہے اگر یہ ذرائع اسے میسر ہوں اس کے گاؤں میں۔ اور یہ مغربی ممالک کے جو ترقیاں ہیں ان کے نظارے ہر کوئی دیکھ رہا ہے آج کل۔ سیٹلائٹ نے یہ کام بہت زیادہ آسان کر دیا کہ ہزاروں میل دور کے علاقوں میں بھی دوسرے ملک میں بیٹھا ہوا انسان یہ تمام نظارے آرام سے دیکھ لیتا ہے جو آپ لوگ ان شہروں میں رہتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ اور فطرتاً انسان
کی ایسی چیز دیکھ کر جو اس کو بھائے یا اس کے لیے خوشی کا یا تفریح کا سامان بہم پہنچائے، اس کی طرف ایک خاص شوق سے توجہ پیدا ہوتی ہے، اور اس شوق میں اکثریت یہ بھول جاتی ہے کہ جو پروگرام بھی وہ ٹی وی پر دیکھتے اور سنتے ہیں، ہر پروگرام جو ہے وہ ترقی کی منازل کی طرف لے جانے والا نہیں ہوتا۔ باوجود عقل رکھنے کے اور بینا نظر کے ہر چمکتی ہوئی چیز کو بعض لوگ سونا سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دور دراز علاقوں میں ان غریب ملکوں میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی بے چینی اور فرسٹریشن کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر، شہروں کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں کہ شاید ہمارے ملکوں میں ان شہروں میں یہ چیزیں مل جائیں، تب بھی بے چینیاں دور نہیں ہوتی کیونکہ میسر نہیں غریب ملکوں میں۔ پھر غریب ملکوں کے لوگ مغرب کی طرف نقل مکانی کرتے ہیں دولت کمانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے، اور جو دنیا دار جو ہے اس کی تو یہی خواہش ہوتی ہے کہ دنیاوی چیزوں کا جس قدر وہ حصول کر سکے کرے، ان کو حاصل کرنے کی جس قدر کوشش ہو سکتی ہے وہ کرے، اور اس کے لیے دنیا میں لوگ ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کرتے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے کہا، آج کل کے میڈیا نے اس خواہش کو، اس چمک کو، اس لالچ کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آسانیاں حاصل کی جائیں اور دولت کمائی جائے، اور ان ایجادات سے فائدہ اٹھایا جائے، ان سہولتوں سے فائدہ اٹھایا جائے۔ تو یہ جیسا کہ میں نے کہا، اکثر لوگ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے اصل مقصد کو اپنا بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو اس مقصد کو یاد رکھنے والی ہے۔ جماعت احمدیہ کے اکثر مرد و خواتین ان مغربی ممالک میں اس لیے آئے ہیں اور آنے کی کوشش کرتے ہیں، خاص طور پر پاکستان سے آنے والے، کہ ان کے ملک میں ان کے لیے حالات مشکل بنا دیے گئے تھے، قدم قدم پر مخالفت ہے اور خوف ہے، بعض جگہ کاروباری لوگ مخالفت کی وجہ سے پریشان ہیں، بعض جگہ ملازمت پیشہ لوگ جماعتی مخالفت کی وجہ سے متاثر ہو رہے ہیں، بعض جگہ بچے اسکول جانے سے خوف زدہ ہیں، ان میں چھوٹی کلاسوں کے بچے بھی شامل ہیں اور بڑی کلاسوں کے بچے بھی شامل ہیں، حتیٰ کہ گزشتہ دنوں پاکستان میں ایک میڈیکل کالج کے بچوں کو بھی بڑی ذہنی اذیت دی گئی اور ذہنی اذیت کا نشانہ بنایا گیا، اور پھر الزام لگا کر کالج سے نکال دیا گیا، تحقیق پر غلط الزام ثابت ہوئے۔ بہرحال یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان سے آنے والے جو مغربی ممالک میں آتے ہیں احمدی، وہ اس وجہ سے آتے ہیں کہ اپنے ملک میں ان کو بعض قسم کی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، گویا کہ دین کی خاطر ان کو جو تکلیف دی جا رہی ہے، ان کی یہ ہجرت بھی دین کی خاطر ہے۔ تو احمدی یہاں جو مغربی ممالک میں آئے ہیں، ان کی اکثریت مذہبی دہشت گردی سے متاثر ہو کر ملک سے ہجرت کرنے پر مجبور ہوئی ہے، اور جرمنی میں رہنے والے تو اکثر وہ لوگ ہیں جو جماعت کی بنیاد پر اسائلم لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اس مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے اسائلم لینے میں کامیاب ہوئے ہیں، اور گزشتہ 30-35 سال سے یہاں مختلف وقتوں میں لوگ آتے رہے ہیں اور اب تک آ رہے ہیں۔
جو یہاں لمبے عرصے سے رہ رہے ہیں وہ یہاں کے ماحول کا حصہ بن چکے ہیں. کچھ یہاں جو نئی نسلیں پیدا ہوئیں پاکستانیوں کی وہ ایک ماحول کا حصہ بن چکے ہیں. ان میں لڑکیاں، نوجوان لڑکیاں بھی شامل ہیں، نوجوان لڑکے بھی شامل ہیں. یہاں کا رہن سہن، یہاں کا اٹھنا بیٹھنا بعض کی زندگیوں کا حصہ بن گیا ہے. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ کسی بھی ملک میں یا قوم میں جائیں تو اس میں سموئے جا کر ہی ایک ملک کے شہری ہونے کا کردار صحیح طور پر ادا ہو سکتا ہے. لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ملک کے شہری کی حیثیت سے اپنے فرائض ادا کرنا، ملک کی بہتری کے لیے اپنی تمام تر استعدادوں کو استعمال کرنا، جس ملک میں گئے ہیں وہاں کی زبان سیکھنا بہت ضروری اور قابل تعریف اور قابل ستائش ہے. لیکن ایک احمدی مسلمان کو اپنی مذہبی روایات کا پاس رکھنا بھی انتہائی ضروری ہے. مغربی ممالک میں آزادی کے نام پر جو اخلاقی قدروں کی پامالی ہو رہی ہے اس کا ملک کی ترقی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اب کوئی بتائے کہ کلبوں میں جا کر مرد اور عورت کا ناچنا اور پھر نیم اریاں ہو کر تمام دنیا کے سامنے بے حیاؤں کی طرح ناچنا کس طرح ملک کی ترقی میں کوئی کردار ادا کر رہا ہے. شراب خانوں میں شراب پینا اور بدمست ہو کر بیہودہ حرکتیں کرنا یا نشے میں سڑکوں اور نالیوں پہ گرے پڑے ہونا، یہ کون سی ملک اور قوم کی خدمت ہے؟ اور پھر آزادی کے نام پر بے شمار نئی نئی باتیں، عجیب عجیب قسم کی حرکتیں ان ملکوں میں رائج ہو رہی ہیں. یہ سب چیزیں انسان کو خدا سے دور لے جانے والی باتیں ہیں اور ملک کی ترقی کے بجائے ملک کو نقصان پہنچانے والی ہیں، جس کا ابھی تو ان قوموں کو احساس نہیں ہو رہا. لیکن ایک وقت آئے گا جب ان کو احساس ہوگا کہ شخصی آزادی کے نام پر جو اخلاق سوز حرکات ان میں ہو رہی ہیں ان کے لیے من حیث القوم بھی اور انفرادی طور پر بھی نقصان دہ ثابت ہوں گی، جس کا احساس بعضوں کو ہونا بھی شروع ہو گیا ہے. اور سکون کی تلاش میں جو حقیقی سکون ہے اس کے لیے یہ لوگ پھر مذہب کی طرف رجوع کرتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے مقامی لوگ ان مغربی ممالک میں احمدیت سے متعارف ہوتے ہیں اور احمدیت قبول کرتے ہیں اور اس نام نہاد آزادی سے بچ رہے ہیں اور دور ہٹ رہے ہیں. ان میں پڑھے لکھے مرد خواتین بھی ہیں اور یہاں تو عموماً اکثریت پڑھے لکھوں کی ہے. وہ جانتے ہیں کہ ہماری بقا اس آزادی میں نہیں جو ظاہری آزادی ہے، بلکہ ہماری بقا اللہ تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے میں ہے اور اس آزادی میں ہے جس کی تعریف مذہب نے کی ہے. کہیں ایک نے میرے سامنے اس بات کا اظہار بھی کیا ہے. تو اگر کوئی یہاں یہ سمجھتا ہے کہ یہ لوگ بڑے آزاد ہیں اور ہمیں بھی آزاد ہونا چاہیے تو اس کو بھی اپنی اصلاح کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ آزادی ان لوگوں کو بھی ایک وقت میں تباہی کی طرف لے جانے والی ہوگی. اگر گہرائی میں جا کر دیکھیں تو اصل میں جیسا کہ میں نے پہلے کہا اس آزادی نے لوگوں میں بے چینی پیدا کر دی ہے. اخلاقی گراوٹ کی بھی انتہا ہو رہی ہے، بلکہ بعض معاملات میں اخلاق کے معیار ہی بدل گئے ہیں. جسم کے ننگ،
اور پبلک جگہ پر اپنے بعض جذبات کا اظہار، یہ آزادی شخصی آزادی سمجھا جاتا ہے، جبکہ در حقیقت یہ اخلاقی گرافٹیں ہیں اور خدا سے دور لے جانے والی چیزیں ہیں، جو کہ کوئی بھی سعید فطرت برداشت نہیں کر سکتا۔ بس ان ملکوں میں رہتے ہوئے ان باتوں سے بچنا ایک احمدی کی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ جیسا کہ میں نے پہلے کہا، آپ یہاں آئے ہیں مذہبی دہشت گردی کا شکار ہونے کی وجہ سے، آپ کو یہاں کی حکومتوں نے پناہ دی ہے، آپ پر مذہبی آزادی کے سلب ہونے کی وجہ سے، آپ کی مذہبی آزادی کے سلب ہونے کی وجہ سے، بس یہ ذمہ داری ہے آپ لوگوں کی کہ اس کا احساس دل میں پیدا کریں کہ ہر چیز یہاں کی آزادی کو اپنانا یا ہر بات کو اپنانا ضروری نہیں ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ نہ صرف ان چیزوں سے اپنے دین کی حفاظت کے لیے بچنا ضروری ہے، بلکہ احمدیت اور اسلام کے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ان تمام اخلاقی برائیوں اور دنیا کی ہوا ہوس سے اگر نہ بچیں گے تو اپنا دین بھی خراب کریں گے اور اپنے مقصد کو بھی ضائع کریں گے۔ جب ان سے بچیں گی تو تبھی خدا تعالیٰ کی مدد بھی شامل حال ہوگی، اور تبھی وہ فرق ظاہر کر سکیں گی جو ایک خدا کے عابد بندے اور ایک دنیا دار میں ہوتا ہے۔ تبھی ہم ان قوموں کو ان کی پیدائش کی غرض سے آگاہ کر سکیں گے، اور تبھی ہم انہیں خدا کے قریب لانے والے بن سکیں گے۔ بس ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ ظاہری دنیاوی آزادیاں نہیں، نہ ہی ان سے اطمینان قلب حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان قلب کے لیے خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ضروری ہے، نہ کہ دنیاوی ہوا و ہوس میں ڈوب جانا۔ اس بارے میں خدا تعالیٰ نے بڑا واضح طور پر فرمایا ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بس جان لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل اطمینان پاتے ہیں۔ بس ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ قرآن کریم کا صرف دعویٰ نہیں ہے، بلکہ حقیقی اطمینان ہے ہی خدا تعالیٰ کے ذکر میں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ تفریح کے لیے آزادی ہونی چاہیے، یہ کیا کہ ہر وقت سنجیدہ ماحول میں رہے اور ہر وقت سنجیدگی طاری رہے ماحول پر اور انسان بالکل خشک بن جائے، تو ایک احمدی کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ بے شک تفریح ہو، بڑی ضروری چیز ہے تفریح بھی، لیکن حدود کے اندر رہتے ہوئے۔ جو تفریح، جو کھیل، جو خوشی اللہ تعالیٰ کی یاد کو بھلا دے، وہ حقیقی خوشی نہیں ہے، وہ کبھی اطمینان قلب کا باعث نہیں بن سکتی۔ وہ اس نمکین پانی کی طرح ہے جو حلق سے اتر کر پیاس بجھانے کے بجائے حلق کو خشک کر کے اور پیاس کو بھڑکاتا ہے، اور اگر انسان بے عقلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پانی کو پیتا چلا جائے تو یہی پانی اسے موت کی وادی میں لے جاتا ہے، جبکہ یہ پانی ہے جو زندگی اور نمو کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہ پانی ہے جو جب بارش کی شکل میں اترتا ہے تو زمینوں کو سرسبز و شاداب کر دیتا ہے۔ یہ پانی ہے جو انسان کے لیے بلکہ ہر جانور کے لیے خوراک پیدا کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔
یہ پانی ہی ہے جو ہر جاندار کو نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ دنیاوی ہوا و ہوس کے پانی کو اپنی زندگی کی بحالی کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ اطمینان قلب کے لیے، اپنی روحانی زندگی کے لیے، اپنی بقا کے لیے روحانی پانی کی ضرورت ہے ہر ایک کو، اور روحانی پانی اترتا ہے خدا تعالیٰ کے قرب حاصل کرنے سے۔ بس یہاں رہنے والے یہ نہ سمجھیں کہ مغرب کی آزادی سکون قلب کا ذریعہ ہے، اس میں سوائے بے چینی کے اور کچھ نہیں۔ یہاں رہنے والی بعض عورتیں اور بچیاں خیال کرتی ہیں، اسی طرح نوجوان لڑکے اور مرد بھی، کہ ہمارے پر جماعتی طور پر جو بعض پابندیاں عائد ہوتی ہیں اس سے ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے، جبکہ اگر وہ گہرائی میں جا کر دیکھیں تو احساس ہو کہ آزادی سلب نہیں ہو رہی، بلکہ حقیقی آزادی کے معیار قائم ہو رہے ہیں۔ جو بعض اکا دکا نوجوان لڑکے لڑکیاں اس ماحول سے متاثر ہوتے ہیں اور آزادی کے حصول کے لیے بعض دفعہ ماں باپ کے گھروں سے بھی چلے جاتے ہیں، آخر کسی نہ کسی وقت انہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلطی کی، آزادی کے نام پر ہم نے اپنے آپ کو آگ کے گڑھے میں دھکیل دیا، پھر ندامت اور شرم کے احساس سے جماعت سے دوبارہ رجوع کرتے ہیں۔ بس ہمیشہ ایک مومنہ اور ایک مومن کو کسی بھی چیز کے اختیار کرنے سے پہلے گہرائی میں جا کر اس کے نفع و نقصان کو دیکھنا چاہیے، اور صرف دنیاوی نفع و نقصان نہیں بلکہ دینی اور روحانی نفع دیکھیں کیا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو ہمیشہ سامنے رکھیں۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ٹی وی چینلز اور دوسرے میڈیا کا بے جا استعمال جو ہے وہ خرابی پیدا کرتا ہے۔ اس کا استعمال صرف اس حد تک کریں جو آپ کے علمی معیار کو بڑھانے والا ہو یا ہلکی پھلکی تفریح کے لیے۔ پھر اسی طرح ان ملکوں میں رہتے ہوئے خاص طور پر نوجوان لڑکیاں اور لڑکے اس حد تک فیشن کو نہ اپنائیں جو حیا کی حدود کو توڑتا ہو، وہی فیشن اپنائیں جو حیا کی حدود کے اندر ہو۔ خاص طور پر لڑکیاں ایسے فیشن کریں جو حیا کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہوں، جو ان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہو، ان میں اور دوسروں میں فرق نظر آتا ہو۔ بعض لڑکیاں کہہ دیتی ہیں کہ ہم نے سر ڈھانک لیا ہے اور یہ کافی ہے، لیکن سر اس طرح نہیں ڈھانکا ہوتا جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ بال صاف نظر آ رہے ہوتے ہیں، آدھا سر ڈھنگا ہوتا ہے، آدھا ننگا ہوتا ہے، گریبان تک نظر آ رہا ہوتا ہے۔ کوٹ اگر پہنا ہوا ہے تو کونیوں تک بازو ننگے ہوتے ہیں، گھٹنوں سے اوپر کوٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ نہ ہی ایک احمدی لڑکی اور عورت کی حیا ہے، اور نہ ہی یہ ایک احمدی عورت کی آزادی کی حد ہے، بلکہ اس ذریعے سے اس طرح کی حرکتیں کر کے اپنی حیا پر الزام لا رہی ہوتی ہیں ایسے لوگ، اور بحیثیت احمدی اپنی آزادی کی حدود کو بھی توڑ رہی ہوتی ہیں۔ بس ہمیشہ ایک احمدی عورت کو جس کا ایک تقدس ہے یاد رکھنا چاہیے کہ آپ کی حدود کا ایک دائرہ ہے، اس حدود کے دائرے سے تجاوز کرنا آپ کے تقدس کو مجروح کرتا ہے۔ اگر یہاں تعلیم پا کر روشن خیالی کے نام پر آپ انٹرنیٹ پر اور ای میل کے ذریعے یہ ساری چیزیں دیکھتی ہیں اور اپنی آزادی کے خود حدود مقرر کرتی ہیں، لڑکوں سے رابطے کرتی ہیں،
تو اپنے تقدس کو مجروح کر رہی ہیں۔ یہ تعلیم جو اس طرح کی آزادی کے خیالات ایک احمدی بچی کے دل میں پیدا کرے، نعمت نہیں ہے بلکہ لعنت ہے۔ یہ آواز کیوں گونجنے لگ گئی ہے؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ آزادی کے نام پر جن لڑکیوں نے اس طرح تعلقات پیدا کیے، پھر دوستیاں کیں، انہوں نے اپنے گھر بھی برباد کیے اور دوسری عورتوں کے گھر بھی برباد کیے، اور اپنے خاندان کے لیے بھی بدنامی کا باعث بنی۔ اور اس طرح سے اس تعلیم نے اپنے معاشرے میں اس لڑکی کے مقام کو بڑھانے کے بجائے گھٹانے کا کردار ادا کیا۔ ایسی تعلیم پھر نعمت نہیں رہتی، ایسی آزادی پھر نعمت نہیں رہتی بلکہ لعنت بن جاتی ہے۔ مغربی معاشرے میں، غیر جماعت معاشرے میں بے شک یہ دوستیاں معمولی بات ہوں گی، لیکن احمدی معاشرے میں عزیز رشتہ داروں اور ماں باپ کے لیے شرمندگی کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ بس ہمیشہ ایک احمدی لڑکی، ایک احمدی عورت کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس کا ایک تقدس ہے، اس کا ایک مقام ہے جس کو قائم رکھنا ہر دوسری خواہش سے زیادہ ضروری ہے۔ اپنی عزت کی حفاظت اور اپنے خاندان کی عزت کی حفاظت ایک احمدی عورت اور لڑکی کے لیے سب سے زیادہ اہم چیز ہے اور ہونی چاہیے۔ ایک احمدی عورت اور بچی کی عصمت کی قیمت ہزاروں لاکھوں جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے۔ بس اس کی حفاظت کرنا اور اس کی حفاظت کے طریق جاننا ایک احمدی عورت اور لڑکی کے لیے انتہائی ضروری چیز ہے، بلکہ فرض ہے۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک احمدی لڑکی اور ایک احمدی عورت نے اپنی حیا کی حفاظت کرنی ہے، اپنی عصمت کی حفاظت کرنی ہے، اپنے تقدس کو قائم رکھنا ہے۔ اور یہ پاکستانی کلچر نہیں ہے بلکہ اسلام کی تعلیم ہے۔ اس لیے چاہے وہ جرمن قوم سے تعلق رکھنے والی عورت ہو، احمدی عورت ہے، یا کسی بھی دوسرے یورپین ملک سے تعلق رکھنے والی احمدی عورت ہے، یا پاکستان اور ایشیا سے تعلق رکھنے والی احمدی عورت ہے، یا افریقہ سے تعلق رکھنے والی احمدی عورت ہے، ایک بات اس میں ہر عورت میں قدر مشترک ہونی چاہیے کہ اس نے تقوی پر چلتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی ہے اور اپنی حیا اور عصمت کی حفاظت کرنی ہے، تبھی وہ حقیقی احمدی مسلمان کہلا سکتی ہے۔ اور پاکستان سے آئی ہوئی لڑکیوں اور عورتوں کو خاص طور پر اپنے آپ کو نمونہ بنانا چاہیے۔ مجھے کئی شکایات آتی ہیں جب دوستیوں میں اور براہ راست لڑکوں سے تعلقات میں اس قدر آگے چلی جاتی ہیں بعض لڑکیاں، چاہے وہ چند ایک ہی ہوں، کہ بعض شادی شدہ عورتوں کے گھروں کو برباد کر دیتی ہیں، اور اگر پوچھو تو کہہ دیتی ہیں اس میں کیا حرج ہے، اسلام میں اجازت ہے ایک سے زیادہ شادی کرنے کی۔ اسلام میں اگر اجازت ہے تو یہ مرد کو اجازت ہے اپنی ضروریات ہیں، ان کی جو شرائط ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان شرائط کے ساتھ اجازت ہے، نہ کہ بلا وجہ غلط تعلقات کی وجہ سے۔ اور اس کے لیے پھر جائز طریقے جو ہیں وہ اپنانے چاہیے، نہ کہ غلط طریقے سے۔ بس ایک احمدی عورت کو، ایک احمدی لڑکی کو اپنی حدود کی حفاظت کرنی چاہیے۔ یہاں جرمنی میں جرمن قوم میں سے بعض جو شامل ہونے والی لڑکیاں ہیں اپنی حیا کے زیادہ اچھے نمونے دکھاتی ہیں۔ کئی نوجوان لڑکیاں ہیں جو شادی کے قابل ہیں، مجھے لکھتی ہیں یا جماعت کو کہتی ہیں کہ ہماری شادی کے انتظامات کریں، اور یہی صحیح طریق ہے۔ پھر اخلاص اور نیکی میں ترقی کرنے والی ہیں یہ لوگ، باوجود اس کے کہ ان کی اٹھان اور پرورش
ایسے ماحول میں ہوئی ہے جہاں آزادی ہے اور کوئی روک ٹوک بھی نہیں ان کے گھروں میں، لیکن جب احمدیت میں شامل ہوئیں تو یکسر اپنے آپ کو بدل لیا یا بدلنے کی بہت زیادہ کوشش کر رہی ہیں۔ بس پاکستان سے آنے والی بھی ہمیشہ یہ بات سامنے رکھیں کہ اگر یہ نام نہاد آزادی زندگی کے لیے اتنی ہی ضروری ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا، تو پھر اس جرمن قوم کی لڑکیوں کو اور عورتوں کو احمدی ہونے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ وہ سمجھتی ہیں کہ جماعت میں آ کر یا جماعت میں شامل ہونے کے بعد ان کو بعض پابندیوں سے گزرنا پڑے گا۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر ان سے پوچھیں تو یقیناً یہ جواب ہوگا کہ یہ آزادی جو مغرب کی آزادی ہے، اس میں سوائے بے سکونی کے اور کچھ نہیں ہے۔ بس ہم ترجیح دیتے ہیں ان پابندیوں کو جو خدا تعالیٰ کو قریب کرنے والی ہیں اور جن سے دل کو سکون ملے۔ بس اللہ تعالیٰ نے جو ایک حقیقی مومنہ کی سے توقعات رکھی ہیں اور حقیقی مومنہ بننے کے لیے جو احکامات دیے ہیں، جو حقیقی مومنہ کی خصوصیات رکھی ہیں، ہمیں بتائی ہیں، ان کو اختیار کرنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر احمدی عورت کو۔ وہ خصوصیات کیا ہیں؟ ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ فرمایا کہ ہمیشہ تقوی پر چلنے والی عورتیں جو ہیں وہی مسلمات ہیں، یعنی اسلام پر کامل یقین رکھتی ہیں، اسلام کو حقیقی نجات کا مذہب سمجھتی ہیں اور اس کو حقیقی نجات کا مذہب سمجھتے ہوئے اختیار کرتی ہیں۔ پھر اسلام لانے کے بعد ایمان میں ترقی کی طرف قدم بڑھاتی ہیں، اور یہ ایمان میں ترقی انہیں دنیا کے لالچوں اور دلچسپیوں سے دور کرتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے انہیں گہرا فہم اور ادراک عطا کرتی ہے۔ علمی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اللہ تعالیٰ، اس کے رسول، اس کی کتاب اور تمام ارکان ایمان پر ایمان میں ترقی کی طرف قدم بڑھتے ہیں۔ پھر ایک نشانی ہے کہ جب ایمان میں ترقی ہوتی ہے تو قانتات بنتی ہیں، یعنی مکمل طور پر خدا تعالیٰ کی فرمانبرداری میں آ جاتی ہیں اور خدا تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے یہ فرمانبرداری کے عمل ہمیشہ ان سے سرزد ہوتے رہتے ہیں۔ اور پھر جب فرمانبرداری کے معیار حاصل ہوتے ہیں تو صادق بننے کی طرف قدم اٹھتے ہیں۔ اور صادق کون ہے یا صادقات کون ہیں؟ وہ جو ہر قسم کے جھوٹ، فریب، دھوکے سے پاک ہو اور ہر قسم کی منافقت سے پاک ہو، جو کہہ رہی ہو منہ سے وہی اس کے دل میں ہو۔ یہ نہیں کہ دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے، اپنے بدلے لینے کے لیے جماعت میں دوسرے کے بارے میں غلط شکایات بھیج دیں، یا ایک دوسری جگہ مجالس میں بیٹھ کے ایک دوسرے کے بارے میں غلط باتیں کر رہی ہوں اور سامنے جا کے کہیں میں نے تو نہیں کی۔ اور وہ بھی صادقات میں شمار ہوتی ہیں جو دنیاوی چیزوں سے زیادہ خدا اور رسول سے محبت کرنے والی ہوں۔ جب زمانے کے امام کو اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر مانا ہے تو پھر خالص ہو کر اس کی اطاعت کا جوا اپنی گردن پر ڈالنے والی ہوں۔ جب خلیفہ وقت سے کامل فرمانبرداری اور طاعت در معروف کا عہد کیا ہے، یعنی ہر معروف فیصلے کو ماننے کا عہد کیا ہے، تو پھر اس کو نبھانے والی ہوں۔ اور جب احمدی عورت اس طرح صدق پر قائم ہو جائے تو اس کی آئندہ نسلیں بھی صدق پر قائم ہونے والی ہوں گی۔ ان کی گودوں سے صادقین اور صادقات پل کر نکلیں گے جو احمدیت کی تعلیم کا وہ نمونہ دکھانے والے ہوں گے جس سے صرف اور صرف حق اور صداقت کی خوشبو آئے گی۔
اور حق اور صداقت کی خوشبو ایک ایسی خوشبو اور دائمی خوشبو ہے جس کے سامنے ہر قسم کے جھوٹ، لغویات، بیہودگی اور منافقت کی بدبودار ہوائیں ٹھہر نہیں سکتی بلکہ غائب ہو جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی خوشبو ہے جو فضا کو ہمیشہ معطر رکھتی ہے۔ یہ ایک ایسی خوشبو ہے جس کے بکھیرنے والے محبت، امن اور سلامتی کی مثالیں قائم کرنے والے بن جاتے ہیں۔ بس جب ایک عورت صادقات میں شامل ہوتی ہے تو صادقین اور صادقات کی خوشبودار پودے لگاتی چلی جاتی ہے، دنیا کے امن اور سلامتی اور پیار اور محبت کی ضمانت بن جاتی ہے۔ بس اپنے اس مقام کو پہچانیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنے عہد کو سچا کرتے ہوئے صادقات میں شامل ہو جاؤ تو پھر اگلا قدم صابرات کا ہے، یعنی پھر یہ سچائی تمہاری زندگی کا مستقل حصہ بن جائے۔ دنیا کی لغویات، دنیا کی بیہودگیاں، دنیا داروں کی تصنع اور منافقت سے پر باتیں، شیطان کے حملے تمہارے پائے استقامت میں لغزش نہ آنے دیں، بلکہ صبر اور مستقل مزاجی سے تم صداقت پر ہمیشہ قائم رہو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تقوی پر چلنے والوں کی ایک خصوصیت خشوع ہے، اس لیے جہاں مردوں کو اس کا حکم ہے، عورتوں کو بھی حکم ہے کہ خاشعات بن کر رہو، یعنی کامل اور مکمل عاجزی دکھانے والی بنو، ایمان میں بڑھنے والی اور اللہ تعالیٰ کا خوف اور اللہ تعالیٰ کی یاد دل میں رکھنے والی بنو۔ اور صبر کے ساتھ صدق پر چلنے والی اس وقت بنے گی جب خاشعات بھی ہوں گی، جب اپنے مزاجوں میں عاجزی پیدا کریں گے، جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں ہوگا، اپنے پر اللہ تعالیٰ کے انعاموں کا اظہار اللہ تعالیٰ کا فضل سمجھتے ہوئے کریں گے، نہ کہ اپنی بڑائی جتانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر پیسے کی فراوانی دی ہے، دولت کی فراوانی دی ہے یا حالات بہتر کیے ہیں تو یہ اس سے اور زیادہ عاجزی پیدا ہونی چاہیے۔ تو اس دولت کو خدا تعالیٰ کے دین کی خاطر پیش کریں، لیکن یہ کبھی دل میں خیال نہ آئے کہ میں نے مسجد کے لیے اتنا چندہ دے کر یا فلان ایک کام کر کے کسی پر یا جماعت پر احسان کیا ہے۔ پھر لوگوں میں بیٹھ کر اس کا پرچار بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے، اس کا ذکر بھی کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ بعض صدقات اس طرح دو کہ ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ عاجزی کے اظہار کی ایک یہ بھی قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر فرمانبردار اولاد دی ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے اس کو ہمیشہ نیکیوں کی طرف توجہ دلاتی رہیں، نہ کہ اس کو اپنی بڑائی کا ذریعہ بنا لیں۔ بعض عورتیں دیکھی ہیں، شکایات آ جاتی ہیں بعض دفعہ کہ اولاد کی فرمانبرداری بھی ان میں تکبر پیدا کر دیتی ہے۔ مثلا کئی دفعہ ایسی باتیں بھی آ جاتی ہیں سامنے کہ اس بات پر تکبر ہے کہ میرا بیٹا میرا بہت زیادہ فرمانبردار ہے، اگر میں اس کو کہوں کہ جاؤ اور اپنی بیوی کو 2-4 چپیڑے مارو تو فوراً مار دے گا۔ اور کئی عورتیں ایسا کرتی ہیں، تو حیرت ہوتی ہے بعض احمدی گھروں میں ایسی باتیں سن کر کہ مائیں اپنے بیٹوں کے ذریعے ناجائز طور پر اپنی بہوؤں کی پٹائی کروا رہی ہوتی ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام کی بے قدری ہے اس طرح کی حرکتیں۔ ایسی عورتیں سب طاقتوں کا چشمہ خدا تعالیٰ کی ذات کو نہیں سمجھتی بلکہ اپنے آپ کو سمجھتی ہیں، اور یہ تقویٰ سے دور لے جانے والی باتیں ہیں۔ ایسے بے قدروں سے پھر اللہ تعالیٰ انعام چھین بھی لیا کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کا خوف اور عاجزی ایک حقیقی مومن کی نشانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا قرب پانے والے وہ ہیں جو متصدق ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس طرح مرد کے لیے متصدق ہونا ضروری ہے، عورت کے لیے متصدقات
میں شامل ہونا ضروری ہے. یعنی اپنے پر اللہ تعالیٰ کے فضلوں کو اپنے سے کمزوروں پر استعمال کرنا. جو آپ پر اللہ تعالیٰ کے فضل ہیں انہیں اپنے کمزوروں کے لیے استعمال کرنا. اگر بہتر حالات ہیں تو دوسروں کو اس سے فائدہ پہنچانا. اگر کوئی علم ہے تو اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا. عموماً عورتیں اپنے زیور بنانے اور اچھے سے اچھا کپڑا پہننے کی طرف زیادہ توجہ رکھتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ نے کشائش دی ہوئی ہے تو غریبوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. اپنے سے مالی لحاظ سے کمزور عزیزوں کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے. یہ ان کے لیے صدقہ نہیں ہوگا بلکہ تحفہ ہوگا. اس طرح جب شادیوں بیاہوں پر اپنے بچوں کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرتی ہیں تو اپنے خامدوں کو بھی توجہ دلائیں اور خود بھی کریں کہ غریبوں کے لیے بھی کی شادیوں کے لیے بھی کچھ نکالنا چاہیے. پاکستان سے باہر ملکوں میں آئی ہوئی جو عورتیں ہیں، پہلے بھی میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، خاص طور پر اس بات کا خیال رکھیں کہ بچت کر کے کچھ نہ کچھ باقاعدگی سے شادی فنڈ کے لیے دیا کریں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مومن عورتیں صائمات ہوتی ہیں، یعنی اپنے روحانی معیاروں کو اونچا کرنے والی ہوتی ہیں، روزے رکھ کر اپنے نفس کی قربانی دینے والی ہوتی ہیں. اور جب نفس کی قربانی کی عادت پڑتی ہے تو غریبوں کے لیے قربانی کے معیار بھی بڑھتا ہے اور روحانیت میں ترقی بھی ہوتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک عورت جو خدا تعالیٰ کا قرب چاہتی ہے، جو اپنے ایمان کو کامل کرنا چاہتی ہے، اسے اپنے تقدس کا بھی خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے. اور ایک احمدی عورت جس نے اس زمانے کے امام کو مانتے ہوئے یہ عہد کیا ہے کہ اپنے آپ کو تمام برائیوں سے بچائے رکھوں گی، اسے تو اپنی عزت، عصمت اور تقدس کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے. اس کا لباس، اس کی چال ڈھال، اس کی بات چیت کا انداز دوسروں سے مختلف ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ آزادی کے نام پر لڑکوں لڑکیوں کی مکس پارٹیوں میں حصہ لیں، یا لباس ایسے ہوں جو ایک احمدی عورت کے تقدس کی نفی کرتے ہوں، پردے اور حجاب کا بالکل خیال نہ ہو. یہاں ایک بات میں اور بھی واضح کر دیتا ہوں، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ عہدیداران اگر کسی قابل بھی ہیں کوئی شخص کسی عہدے کے، لیکن اگر اس کے پردے میں کمی ہے تو اس کو عہدہ نہیں ملنا چاہیے، بلکہ اس سے بہتر ہے کہ کم علم والی لیکن اپنے تقدس کا اور حیا کا خیال رکھنے والی ہو، اس کو عہدہ دیا جائے. تو بہرحال جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ جوانی میں جب لڑکیاں قدم رکھتی ہیں تو ان کے کوٹ گھٹنوں سے نیچے ہونے چاہیے، ایسے کوٹ پہننے چاہیے جو ان کا پورا جسم ڈھانپنے والے ہوں، نہ کہ فیشن، اور بازو لمبے ہونے چاہیے. ایک احمدی عورت، ایک احمدی لڑکی کی پہچان یہ ہونی چاہیے کہ اس کا لباس حیادار ہو. بس اپنے لباسوں کا خاص طور پر خیال کریں، کیونکہ یہ بھی ایک احمدی عورت کے تقدس کے لیے بہت ضروری ہے. یہ بڑے افسوس کی بات ہوگی اگر نئی شامل ہونے والی تو اس بات کو کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے اپنے لباس میں حیا کا پہلو مد نظر رکھیں، اور پرانی احمدی اس معاشرے کے بد اثرات کی وجہ سے اپنے لباس حیادار لباس سے بے پرواہ ہو جائیں. بس ان باتوں کا ہمیشہ خیال رکھیں اور اپنے جائزے لیتی رہیں، ورنہ شیطان کے حملے جیسا کہ میں نے کہا میڈیا کے ذریعے سے اتنے شدت سے ہو رہے ہیں کہ ان سے بچنا محال ہے. جب اپنے جائزے لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گی، اپنی عبادتوں کی طرف توجہ دیں گی، اپنی زبانوں کو دعاؤں اور ذکر سے تر رکھنے کی کوشش کریں گی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کی وہ پھر مغفرت فرماتا ہے، انہیں گناہوں سے بچاتا بھی ہے.
کیونکہ گناہوں سے بچنے کے لیے وہ نیک اعمال بجا لانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف توجہ بھی کر رکھتی ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہی ہوتی ہیں۔ اور پھر صرف یہی نہیں کہ گناہوں سے ایسے لوگ بچتے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مومنوں کے لیے جو تقوی پر چلنے والے لوگ ہیں ایک اجر عظیم ہے، ایک ایسا اجر ہے جو ناختم ہونے والا اجر ہے، جو دنیا و آخرت دونوں جگہ کام آتا ہے۔ بس ایسی مائیں جو نیکیوں پر قائم ہوتی ہیں ان کی اولادیں بھی ان نیکیوں پر چلنے والی ہوتی ہیں۔ اس بات کا ہر عورت کو، ہر لڑکی کو خیال رکھنا چاہیے۔ یعنی پھر ایسی عورتوں سے نیکیوں کی وہ نہریں بہہ رہی ہوتی ہیں یا جاری ہو جاتی ہیں جو دریاؤں کی شکل اختیار کرتی ہیں اور جو ہر برائی کو اپنے سامنے سے بہاتی چلی لے جاتی ہیں۔ بس ہر احمدی عورت کو اپنی اہمیت کو سمجھنا چاہیے کہ کیا اس کی اہمیت ہے۔ جب زمانے کے امام کو مان لیا تو آپ اب معمولی عورتیں نہیں رہیں، اب آپ ان میں شامل نہیں جو لہو و لعب کے پیچھے چلنے والی ہیں، جن کو دنیاوی لذات اور لغویات متاثر کرتی ہیں، بلکہ اس معاشرے میں رہنے کے باوجود جہاں ہر طرف کھلا گند بکھرا پڑا ہے، آپ کی ایک انفرادیت ہے اور ہونی چاہیے۔ ایک احمدی عورت کا مقام دوسری عورتوں سے بہت بلند ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ میں نے کہا آپ زمانے کے امام کی بیعت میں آ گئی ہیں۔ آپ نے زمانے کے امام کے ساتھ ایک عہد کیا ہے، اور وہ عہد کیا ہے؟ وہ عہد ہے کہ ہم قرآن کریم کی تعلیم کو کلی طور پر اپنے میں جاری کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ عہد جو آپ نے کیا ہے وہ یہ عہد ہے کہ ہم دنیا میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنیں گے، دنیا کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے جمع کرنے کے لیے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ ابھی بھی صدر صاحبہ نے الفاظ کچھ دہرائے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ وہ عہد ہے جو آج ایک احمدی عورت کے علاوہ کسی نے نہیں کیا۔ بس اگر اپنے نفس کی اصلاح کے لیے دنیاوی چاہتوں اور خواہشوں کی قربانی نہ دی تو یہ انقلاب لانے کے لیے قربانیاں کرنے کے لیے جو انقلاب لانے کے لیے آپ کے عہد ہیں یا قربانیاں کرنے کے لیے جو آپ کے عہد ہیں، اس کے لیے کس طرح تیار ہوں گے پھر؟ بس ہر آن اور ہر وقت اپنے اندر جھانکتی رہیں کہ یہی اصلاح کا طریقہ ہے۔ اپنے ایمان اور تقوی میں بڑھنے کے لیے ان تمام ذرائع کو بروئے کار لائیں اور ان کو لانے کی کوشش کریں، ان پر عمل کریں جن کا خدا تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ دنیاوی میڈیا پر آنے والی دنیا داری کی باتیں آپ کی توجہ جذب کرنے والی نہ ہوں، نہ ہی ان دنیا داروں کے فیشن اور دنیا پرستی آپ کو کبھی متاثر کرنے والی بن سکے، کیونکہ جس انقلاب کی آپ باتیں کرتی ہیں اس کا ان لوگوں سے دور کا بھی واسطہ نہیں جو دنیا دار ہیں۔ دنیا داروں میں اگر آپ دیکھیں، کوئی بھی عورت جو اعلیٰ تعلیم یافتہ ہے اپنے قول اور فعل کو ایک ثابت کرنے کا اظہار کرتی ہے، لیڈرانہ صلاحیت رکھنے والی بھی بے شک ہے، انقلاب کی باتیں کرنے والی بھی ہے، حقوق کے لیے لڑنے والی بھی ہے، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ان کا دائرہ محدود ہے۔ وہ جس انقلاب کی بات کرتی ہے وہ عورت یہ کرتی ہیں عورتیں، اس کا دائرہ محدود ہے۔
وہ صرف عورتوں کے حقوق کی بات کرے گی اور چند دنیاوی آسائشوں کی بات کرے گی، اور یہ بات کر کے ان کی بات ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ صرف دنیاوی حقوق کا حصول ہی ان کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر علم کی بات کرتی ہے تو صرف دنیاوی علم کی بات کرتی ہے ایسی عورت جو دنیا دار ہے۔ ہر جگہ جہاں بھی آپ دیکھیں گی آپ کو ان عورتوں میں روحانیت کا فقدان نظر آئے گا، ان کے ہر دعوے میں، ان کے ہر فعل میں، ان کے ہر کام میں۔ اللہ کی رضا کے حصول کی کوشش جو ہے ان دنیاوی انقلاب لانے کے دعوے داروں میں آپ کو کبھی نظر نہیں آئیں گے۔ اور جب اس چیز کا فقدان ہو تو حقوق کا مطالبہ کرنے والی بھی جو ہیں وہ لوگ بھی زیادتی کر جاتے ہیں۔ انقلاب لانے والے بھی ظلم کے طریق اپنانے لگتے ہیں، اور نتیجہ چند معاشرے میں ان زیادتیوں کی وجہ سے فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ آج بھی بہت سی تنظیمیں عورتوں کے حقوق کی بات کرتی ہیں اور معاشرے میں عورت کے مقام کے لیے کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن یہ کوشش دیر پا نہیں ہوتی، اور اس کے لیے فسادوں کے نئے سے نئے راستے کھل جاتے ہیں، کیونکہ اس میں حقیقی روح نہیں ہوتی، روحانیت نہیں ہوتی۔ لیکن ایک احمدی عورت جب انقلاب کی بات کرتی ہے تو کیونکہ اللہ تعالیٰ کا تقویٰ پیش نظر ہوتا ہے، اس لیے حقوق کی حدود کا تعین بھی ہوتا ہے اور فرائض کی ادائیگی کا بھی، اور روحانیت میں بڑھنے کی کوشش بھی ہوتی ہے، تاکہ اصل مقصد جو خدا تعالیٰ کی رضا ہے اس کو حاصل کر سکے۔ مغرب میں اگر تعلیم یافتہ عورت ملازمت کے حق کی بات کرتی ہے تو یہ بھول جاتی ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے گھر کو سنبھالنا بھی ہے۔ لیکن اسلام جب عورت کے حق کی بات کرتا ہے تو اسے توجہ دلاتا ہے کہ تمہاری تعلیم اس لیے ہے کہ اپنے بچوں کی نگہداشت کرو، اپنے خاوند کے گھر کی نگران بن کر رہو۔ والحافظات للغیب، یعنی غیب میں ان چیزوں کی حفاظت کا حق ادا کرو جو تمہارے سپرد ہیں۔ اور حق کس طرح ادا کرنا ہے اس کے متعلق فرمایا بما حافظ اللہ، جس طرح اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ہے، اور وہ حکم یہ ہے کہ نسلوں کی پرورش تمہارے سپرد ہے، گھروں کی حفاظت تمہارے سپرد ہے۔ بس یہ حفاظت کا عظیم کام آپ کے سپرد ہے، اور اس کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بچوں کی دینی اور روحانی ترقی کی طرف توجہ ہے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا اپنا دینی علم اور روحانیت ترقی پذیر نہ ہو، اس کی طرف قدم نہ بڑھ رہے ہوں۔ آگے کی طرف جب تک آپ کا قدم نہ بڑھ رہا ہو، بس اپنے دینی اور روحانی معیار کو بڑھائیں تاکہ اپنی نسلوں میں بھی داخل کر سکیں۔ اور جب آپ اس طریق پر اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کی کوشش کریں گی تو آئندہ نسلوں سے وہ قوم تیار کرنے والی ہوں گی جن میں مسلمین اور مسلمات ہوں گے، جن میں مومنین اور مومنات ہوں گے، جن میں قانتین اور قانتات ہوں گے، جن میں صادقین اور صادقات ہوں گے، جن میں صابرین اور صابرات ہوں گے، جن میں خاشعین اور خاشعات ہوں گے، جن میں متصدقین اور متصدقات ہوں گے، جن میں صائمین اور صائمات ہوں گے، جن میں حافظین و فروجہم والحافظات ہوں گے، جن میں ذاکرین اور ذاکرات ہوں گے۔ جب یہ لوگ پیدا ہوں گے تو وہ انقلاب جو آپ لا رہی ہوں گی وہ عارضی انقلاب نہیں ہوگا، وہ صرف آئلی حقوق کے حصول کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف معاشی حقوق کے حصول کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف معاشرتی حقوق کے حصول کے لیے نہیں ہوگا، وہ صرف ملکی امن و سلامتی کے قیام کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ وہ ایسا انقلاب ہوگا جو تمام دنیا کو
ہر قسم کے شر سے محفوظ کرنے والا ہوگا۔ وہ ایسا انقلاب ہوگا جو دائمی اثر رکھنے والا انقلاب ہوگا۔ وہ ایسا انقلاب ہوگا جو نسلوں میں جاری رہنے والا انقلاب ہوگا۔ وہ ایسا انقلاب ہوگا جو آپ کو اور آپ کی نسلوں کو خدا کے قریب لانے والا ہوگا۔ بس ہمیشہ یاد رکھیں کہ ترقی کی منازل دنیاوی لذات سے نہیں ملتی۔ ایک مومنہ اور ایک مومن کے لیے ترقی دنیاوی آسائشوں کا نام نہیں ہے۔ ترقی ننگے لباس میں نہیں ہے، ترقی بے پردگی میں نہیں ہے، ترقی مرد اور عورت کی بے حجابیوں میں نہیں ہے، بلکہ ترقی اللہ تعالیٰ کی رضا سے وابستہ ہے، اور یہی دائمی ترقی ہے۔ اور میں ایک مومنہ عورت اور ایک مومن مرد اس کا فہم و ادراک رکھتے ہوئے کبھی دنیاوی ہوشیاری اور لذات کو اپنی ترقی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، بلکہ خدا تعالیٰ کے سچے اور پکے تعلق کو ترقی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ بس جہاں مومنہ اور مومن کے لیے حقوق و فرائض کی حدود ہیں، وہاں ایک لامحدود ترقیات کا میدان بھی خالی ہے، اور وہ ہے خدا تعالیٰ سے تعلق کا میدان جس کی کوئی حدود نہیں ہے۔ بس ایک حقیقی احمدی کے لیے اگر کوئی لامحدود ہدف یا ٹارگٹ ہے اور ہونا چاہیے تو وہ نیکیوں میں بڑھنے کا، خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا، اور جب یہ ہوگا تو تب ہی آپ خیر امت کی مصداق بنیں گی۔ بس اس کو حاصل کرنے کے لیے میدان میں اتریں، کیونکہ یہی آپ کی زندگی کی بقا ہے، یہی آپ کی نسلوں کی زندگی کی بقا ہے، اور یہی آپ کے انقلاب لانے کے عہد کو پورا کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ سال جو آپ خلافت جوبلی کے سال کے طور پر منا رہی ہیں، اس میں اس عہد کی تجدید کریں جو بیعت کا عہد ہے۔ آج دوبارہ اس عہد کی تجدید کریں جو آپ نے 27 مئی کو بھی میرے پیچھے دہرایا تھا، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کو تمام دنیا میں گاڑنا ہے، اور خلافت کے قیام کے لیے ہر قربانی دینی ہے، اور اس پر عمل کرنے کے لیے، اس قربانی کے لیے جیسا کہ میں نے کہا سب سے پہلے اپنے نفسوں کی قربانی کرنی ہوگی، اپنے اعمال کو اس قابل بنانا ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ٹھہریں، اور جو اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر میں مقبول ٹھہریں گے وہی دنیا میں انقلاب لانے کا ذریعہ بنیں گے۔ بس اس معاشرے میں رہتے ہوئے ہر قدم پھونک پھونک کر اٹھائیں، اور دنیا کی طرف اتنی نہ جھک جائیں کہ خدا تعالیٰ کے احکامات ہی بھول جائیں۔ آج ماشاءاللہ اس وقت سفید دوپٹوں میں اکثریت ملبوس ہے۔ ان سفید دوپٹوں نے جو وحدت پیدا کی ہے، اس ظاہری وحدت کو اپنے دلوں میں بساتے ہوئے خدائے واحد کی وحدانیت کو ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی دلوں پر نظر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے ہر ایک کو حقیقی اور سچا احمدی بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان مومنات میں آپ کا شمار ہو جو حقیقی انقلاب لانے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے والی ہوتی ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک ان اعلیٰ معیاروں کو حاصل کرنے والی بنے جو قرون اولیٰ کے مسلمان عورتوں نے قائم کیے تھے۔ وہ معیار قائم کرنے والی بنے جو امام وقت کی بیعت میں آنے کے بعد اس زمانے میں بھی اپنا سب کچھ قربان کر کے قائم کیے گئے۔ کبھی دولت کی فراوانی یا آسائش یا مغرب کی لہو و لعب آپ پر اثر نہ ڈالے۔ اللہ کرے اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اب دعا کر لیں۔
آمین.